ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درود پاک کی اہمیت، درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے نا وہ دین اسلام کی اصل بنیاد ہے، اور جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب اسے حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھے۔ اور پھر جو درود پاک ہے نا یہ بخشش کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ نے نا کسی شخص کو مرنے کے بعد نا خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر رحمت کی، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ جب بابا جی نے وجہ پوچھی نا کہ کس وجہ سے تجھے بخشا، کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی تیری، تو اس بندے نے بتایا کہ میں نا کسی محدث صاحب کے ہاں نا حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا ایک مرتبہ محدث صاحب جو ہے نا وہ حدیث لکھوا رہے تھے، میں لکھ رہا تھا، تو محدث صاحب نے نا اونچی آواز میں درود پاک پڑھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ان کو دیکھے دیکھے میں نے بھی اونچی آواز میں درود پاک پڑھا، اور مجھے دیکھے دیکھے نا محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بھی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ درود پاک پڑھا۔ تو وہ شخص اس نے بابا جی کو بتایا کہ اس کے صدقے میں نا اللہ پاک نے جتنے بھی محفل میں لوگ موجود تھے نا ساروں کو ہی بخش دیا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک بہت ہی بلند رتبے عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا آپ کے پاس، آ کے عرض کرنے لگا کہ پیارے آقا فلاں شخص نے نا فلاں صحابی نے میرا اونٹ جو ہے نا وہ چرا لیا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نا اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے اس کا اونٹ چرایا ہے؟ صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا میں نے ان کا اونٹ نہیں چرایا، بلکہ یہ جس اونٹ کی بات کر رہا ہے وہ اونٹ میرا ہی اونٹ ہے، اس کا اصل مالک میں ہی ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو اس چیز کی گواہی دے کہ یہ اونٹ واقعی ہی تمہارا اونٹ ہے؟ اس نے کہا پیارے آقا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ اونٹ میرا ہی ہے۔ اچھا اب وہ جس نے الزام لگایا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ صحابی جو ہے یہ تمہارا اونٹ چرا کے لے کے گئے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں تو ہے نا کہ گواہی پیش کرو۔ اچھا اس نے جو ہے نا وہ 2 گواہ بھی پیش کر دیے، جھوٹے گواہ، کیونکہ الزام لگا رہا تھا، اس نے جھوٹے گواہ پیش کر دیے۔ اب جرم تو ثابت ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس صحابی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں چوری کی وجہ سے۔ اب جب وہ صحابی نے سنا نا کہ ہاتھ کاٹنے کا جو ہے وہ حکم جاری ہو گیا، تو آپ نے عرض کی کہ پیارے آقا اونٹ کو بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ اب یہاں پہ ایک یہ بھی بات دیکھیں کتنی پیاری کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانوروں کی بھی جو ہے نا وہ لینگویج سمجھتے تھے۔ اب اونٹ کو جو ہے نا وہ لایا گیا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نا اونٹ سے پوچھا کہ بتا تیرا اصل مالک کون ہے؟ تو اونٹ نے بتایا کہ پیارے آقا یہ جو صحابی ہے نا جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے یہی میرا اصل مالک ہے، یہ جس نے الزام لگایا ہے یہ جھوٹا شخص ہے، اور جو اس کے ساتھ گواہ جو 2 ہیں یہ بھی جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اچھا اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نا اس صحابی سے پوچھا کہ تو کیا عمل کرتا ہے کہ ایک بے زبان جانور بھی تیرے حق میں گواہی دے رہا ہے؟ اس صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا کوئی بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتا، بہت زیادہ روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن کثرت سے آپ کے اوپر درود پاک پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے اسے پڑھنا جاری رکھا تو یہ تجھے پل صراط پر بھی جو ہے نا وہ فائدہ دے گا، اگر تو نے اس کو پڑھنا جاری رکھا تو جب بروز قیامت تیرے اعمال تولے جائیں گے وہاں پہ بھی یہ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو نے اس کو پڑھنا جاری رکھا تو جنت میں یہ تجھے میرا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ یعنی اتنی برکت ہے جنت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ بھی اس شخص کو جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا ایک بک لکھی دلائل الخیرات۔ یہ جو بک ہے نا پوری درود پاک سے بھری ہوئی ہے، یعنی اگر آپ بک پڑھیں گے نا شروع سے لے کے آخر تک درود ہی درود لکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی شخص نے نا آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی کتاب ساری درود پاک پہ لکھ ڈالی، کیا وجہ بنی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ نا ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پوری بک جو ہے نا وہ درود پاک پہ لکھوں گا اور ساری زندگی جو ہے نا وہ درود پڑھتے پڑھتے گزار دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں واقعہ شیئر انہوں نے کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں بیٹھا تھا، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں پانی دیکھا تو پانی تھا نہیں وضو کرنے کے لیے، اب پانی کی تلاش میں نکلا، چلتے چلتے نا ایک کنواں نظر آیا،
اب وہ کنویں کے ساتھ نا ایک گھر متصل تھا، کچا گھر تھا کوئی، اس گھر کے اوپر نا 7 سالہ بچی جو ہے نا وہ چھت پہ چڑھی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کے پاس گیا نا تو دیکھتا ہوں کہ نہ ڈول ہے اور نہ ہی جو ہے وہ رسی ہے۔ اب پریشان کھڑے ہیں کہ کروں کیا۔ اچھا بچی اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی، 7 سال اس کی عمر ہے۔ بچی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا محمد بن سلیمان۔ اچھا اس وقت میں نا آپ کی ولایت کی بڑی دھومیں مچی ہوئی تھی، بڑے آپ فیمس تھے۔ بچی نے کہا چچا وہی محمد بن سلیمان جس کی ولایت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بیٹا وہی۔ اس نے کہا چچا کیا ہوا ہے، پریشان کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا بیٹی پانی نکالنا ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا چچا تمہاری ولایت کی دھومیں مچی ہوئی ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا پانی کیسے نکالنا ہے؟ بچی نے کہا میں بتاتی ہوں کیسے پانی نکالنا ہے۔ بچی نے نا کنویں میں تھوک پھینکا۔ اب آپ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ تھوک پہلے گئی کنویں کے اندر یا پانی پہلے اوپر آ گیا، یعنی اتنی تیزی سے ابھی تھوک پہنچا یا نہیں پہنچا، پانی پہلے اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اب وضو کرنا بھول گیا۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ وضو میں بعد میں کروں گا، مجھے پہلے یہ بتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اس بچی کا بڑا پیارا جواب تھا، اس نے کہا کہ چچا میری عمر پہ نہ جانا، اس عمر میں بھی، اس 7 سال کی عمر میں بھی میں کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتی ہوں۔ آپ دیکھیں کیا مرتبہ ہوگا اس کا، 7 سال عمر ہے، کیا جی کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہے۔ پھر دیکھیں جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس شخص کے اوپر اللہ پاک خود درود بھیجتا ہے، پھر 1 مرتبہ بھی نہیں 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ دیکھیں کتنی اہمیت کا یہ حامل ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جس پہ اللہ خود درود بھیج رہا ہے۔ پھر درود پاک کی کثرت کی وجہ سے بندہ اولیاء اللہ کی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے، یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لے اس کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت شروع کر دے۔ پھر درود پاک جو ہے نا وہ دل کی میل کو، دل کے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ کپڑے کو صاف کرتا ہے۔ اچھا پھر ایک اور درود پاک کی بڑی فضیلت ہے کہ درود پڑھنے والے کی جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یعنی درود پڑھنے والے کو نا قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ محمد بن سلیمان جن کا بھی ذکر کیا میں نے، جب آپ کیونکہ آپ نے ساری زندگی جب دلائل الخیرات لکھی نا تو ساری زندگی جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنے میں گزار دی۔ اچھا پھر ایک اور درود پاک کی بڑی فضیلت ہے کہ درود پڑھنے والے کو نا قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ محمد بن سلیمان جن کا بھی ذکر کیا میں نے، دلائل الخیرات لکھی نا تو ساری زندگی جو ہے نا وہ درود پاک پڑھنے میں گزار دی۔ اچھا جب آپ کی ڈیتھ ہوئی نا تو آپ کو ایک گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ اچھا دفن کرنے کے نا 77 سال بعد، 77 ایئرز، 77 سال کے بعد نا آپ کو کہیں اور شفٹ کرنا پڑ گیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی تھی نا اس وقت آپ نے خط کروایا تھا اور کہتے ہیں 77 سال کے بعد جب آپ کو نکالا گیا نا قبر سے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے خط کروا کے آئے ہیں، بالکل اسی طرح فریش ڈیڈ باڈی۔ اچھا پھر آپ کبھی غور کریں کہ زندہ شخص کی باڈی کو پریس کیا جائے نا تو وہ خون سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو جب چھوڑا جائے پھر تھوڑی دیر تھوڑا تھوڑا کر کے خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے۔ تو کسی شخص کا نا آپ کی باڈی پہ ہاتھ لگا تو اسی طرح بلڈ جو ہے نا وہ سارا سائڈ پہ ہو گیا، پھر اس نے چھوڑا تو پھر بلڈ جو ہے وہ واپس آ گیا، جیسے بالکل زندہ بندہ ہوتا ہے۔ 77 سال کے بعد اس نے جا کے لوگوں میں مشہور کر دیا۔ اب جو شخص آ رہا ہے وہ ہاتھ لگا کے چیک کر رہا ہے، ہاتھ لگائے بلڈ سائڈ پہ ہو جائے، ہاتھ چھوڑے تو بلڈ واپس آ جائے۔ یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ اس کی درود پاک کی فضیلت دیکھیں، اس کی برکت دیکھیں کہ قبر کی مٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اس شخص کو نہیں کھاتی جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جلد ہی مجھے جو ہے وہ بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا، وہ شخص مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا۔ اچھا اور ایک اور چیز، جس شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خواب میں دیدار کراتے ہیں نا وہ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کا روپ نہیں اختیار کر سکتا۔ شیطان کسی اور کی شکل میں تو آ سکتا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے اندر جو ہے نا وہ شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا پھر علماء فرماتے ہیں اگر اس کو اس کی زندگی کے اندر دیدار نصیب نہ ہو تو جب وہ مرنے لگے گا نا اس کی جان نکل رہی ہوگی اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ جائیں گے۔ اب سوچیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، بندے کی جان نکل رہی ہو اور سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو، اس سے بڑھ کے اور بندے کو کیا چیز چاہیے۔ امام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، قصیدہ بردہ شریف کا پتہ ہے نا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ بردہ شریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی نا بادشاہوں کے قصے کہانیاں لکھنے میں گزار دی۔
اب عمر کا آخری حصہ آ گیا. اچھا اسی وجہ سے کئی بادشاہوں نے نا آپ کو بڑے انعامات سے بھی نوازا, بڑے بڑے انعام دیے آپ کو. آپ فرماتے ہیں میری عمر کا نا آخری حصہ آن پہنچا, اب جو ہے نا وہ آپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا. اب بڑھاپا بھی ہے, ٹھیک ہے, تنہائی بھی ہے, بیمار ہو گئے نا تو پھر اپنے بھی چھوڑ گئے سارے, تنہا ہو گئے, تنہائی بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے اور بیماری بھی ہے, اب مشکلات ہیں. اب آپ فرماتے ہیں ایک دن نا رات کو جب میں سونے لگا نا تو میرے ذہن میں ایک دم سے خیال آیا کہ ساری زندگی جو ہے نا وہ بادشاہوں کے قصے کہانیاں لکھنے میں گزار دی, کیوں نہ ان کا قصہ لکھا جائے جو اللہ کے محبوب ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے قلم اٹھایا, قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا وہ لکھ ڈالا. اب فرماتے ہیں لکھ کے نا جب رات کو سویا میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بصیری وہ قصیدہ تو پڑھ کے سناؤ جو تم نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے قصیدہ پڑھ کے سنا دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنی چادر مبارک جو ہے نا وہ تحفے کے طور پہ آپ کو دی. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ دیکھیں کبھی آپ کے خواب میں کوئی آئے, آپ کا کوئی دوست آئے, آپ کو کوئی تحفہ دے, جب آپ صبح اٹھتے ہیں حقیقت میں موجود نہیں ہوتا, وہ خواب کی حد تک ہوتا ہے. کئی دفعہ تو ایسا تھا وہ کہ خواب جو ہے وہ بھول بھی جاتا ہے, یاد بھی نہیں رہتا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو خواب میں بھی تحفہ دیتے ہیں نا وہ حقیقت میں تحفہ موجود ہوتا ہے. یعنی آپ صبح اٹھیں گے نا وہ تحفہ موجود ہوگا. ایک تو وہ زیارت بھی حقیقی ہے, بتایا نا کہ شیطان اس روپ میں نہیں آ سکتا, پھر تحفہ جو ملے گا وہ بھی حقیقی ہے, حقیقت میں موجود ہوگا. اچھا آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک مجھے دی اور اپنا دستے شفا میرے جسم پہ پھیرا. آپ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا نا تو اب شہد جاب تھا, فالج کا جو اثر تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور چادر پڑی ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں میں نے چادر اوڑھی اور نماز کے لیے نکل پڑا. اب فرماتے ہیں راستے میں نا ایک درویش ملا مجھے, اس نے کہا بصیری وہ جو قصیدہ لکھا تھا رات کو وہ تو سناؤ نا ذرا. آپ فرماتے ہیں کہ انہیں دل میں سوچا میں نے تو شعر ہی کسی کے ساتھ نہیں کیا, اس کو کیسے پتہ چل گیا. آپ نے فرمایا کون سا قصیدہ؟ اس نے جو درویش تھا اس کا بولے نا منو, وہی قصیدہ جو رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا ہے. اور کہتے تو میں بتاؤں یہ چادر کہاں سے آئی ہے, یہ چادر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ عطا کی ہے. یعنی دیکھیں ساری زندگی جو ہے نا وہ اس قصے کہانیاں لکھنے میں گزار دی. یعنی بتانے کا مقصد ہے اگر ہم نے جتنی زندگی گزار دی ہے, کوئی نہیں, جو گزر گئی سو گزر گئی, جو رہ گئی ہے وہ تو درود میں گزارے نا. دیکھیں کہاں ساری زندگی کس میں گزاری, اور جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا شروع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے بھی اسی لیے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا 2 منہ مبارک نا میرے والد صاحب کو تحفے میں پیش کیے. آپ صبح اٹھے نا اب وہ منہ مبارک نظر نہ آئے, کہاں ہیں, پریشان بڑے. اچھا پھر جب سوئے نا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ آپ کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں نے وہ تمہارے نا سرہانے کے نیچے رکھ دیے تھے. آپ صبح اٹھے اور دیکھا سرہانے کے نیچے منہ مبارک موجود تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی اس کو کسی صندوق میں بند کر کے نا دھوپ میں نکلا کرتے تھے تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا تھا, اس صندوق کے اوپر سایہ کرتا تھا. کس کی وجہ سے؟ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے. یعنی ایک درود پاک کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. جیسے بتایا اگر زندگی میں نہیں تو جب آپ کی جان نکل رہی ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے ہوں گے. اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کتاب کے اندر میرا نام لکھا, جب تک وہ نام اس کتاب کے اندر موجود رہا فرشتے اس شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کسی کے حالات خراب ہوں تو لوگ اس کو مطلب سجیسٹ کرتے ہیں, لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یار تو درود پاک کی کثرت کر, تیرے حالات بہتر ہو جائیں گے. خدا کی قسم آپ حالات کی بات کرتے ہیں, آپ درود کی کثرت کر کے دیکھیں اللہ پاک آپ کی تقدیر بدل دے گا.